بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز دوستو، آج کل جو ہی موسم کی تبدیلی آتی ہے تو گوناگوں اور مختلف قسم کی بیماریاں وہ لوگوں کو گھیر لیتی ہیں، اور آج کل جو بیماریاں زیادہ تر پریشان کر رہی ہیں ان میں سے ایک بخار ہے، اور پیچھے کیونکہ بہت بڑا چرچا رہا ہے ڈینگی کا، اس لیے بہت سارے لوگ اس سے بھی ڈرے ہوئے اور خوفزدہ ہوتے ہیں کہ یہ بخار ڈینگی ہی کا نہ ہو۔ اس کے ساتھ کچھ دوسری علامتیں بھی ایسی موجود ہوتی ہیں جو ڈینگی کی طرف لے کر جانے والی ہوتی ہیں۔ ایک تو مثلاً گلا خراب ہونا، زکام کا ہو جانا، اور اسی طرح جسم کی ٹوٹ پھوٹ جسم کے اندر بہت زیادہ ہونا، یہ چیزیں وہ ہیں جو ڈینگی کی علامات میں سے شمار ہوتی ہیں۔ بہر صورت ایک بات تو یاد رکھیں کہ بخار اللہ کی بہت بڑی نعمت بھی ہے، اس سے مطلقاً ڈرنا نہیں چاہیے۔ بہت سارے لوگ بس بخار جب آتا ہے تو فوراً گھبرا کر ڈاکٹروں کی طرف دوڑتے ہیں، وہ ایسے فیور مکسچر انجیکشن لگا دیتے ہیں جس سے وقتی طور پر فوراً بخار اتر جاتا ہے، لیکن جسم کے اندر جس کی وجہ سے بخار ہوا تھا وہ تکلیف برقرار ہوتی ہے، جس سے اور خطرناک بیماریاں لگ جاتی ہیں۔ ایک بات تو یہ ذہن میں بٹھا لیں کہ بخار قدرت کا بہت بڑا عطیہ ہے۔ ہمیشہ بخار، زیادہ تر بخار انہی لوگوں کو ہوتا ہے جن کے جسم کے اندر کچھ مواد رکا ہوا ہوتا ہے۔ جسم کے اندر جب انسان خوراک کھاتا ہے اور وہ خوراک پوری طرح ہضم نہیں ہوتی، جسم کا حصہ نہیں بنتی، اور آج کل جیسے ہمارے ہاں عادت ہے زیادہ کھا لینا اور پھر کام کچھ نہ کرنا، جسمانی ورک نہ ہونا، زیادہ تر وہی لوگ اس طرح کے بخار میں مبتلا بھی ہوتے ہیں جن کے جسم جو ہے وہ ہلکے پھلکے ہوں، خوراک معتدل ہو، کام کاج کرتے ہوں، ان کو بہت کم بخار ہوتا ہے۔ بہر صورت جب جسم کے اندر غذا جو ہے وہ پوری طرح ہضم نہیں ہوتی، وہ کہیں رکی رہتی ہے، وہ چاہے کولیسٹرول کی صورت میں ہو، چاہے وہ جسم کے اندر فالتو چربی کی صورت میں ہو، چاہے وہ کسی طرح کوئی کلاٹس بن کر موجود ہو، رسولیاں بن رہی ہوں، یا کسی صورت میں بھی وہ غذا اس طرح تو نہیں ہوگی کہ جیسے آپ نے کھائی تھی ویسی بے عینی موجود ہو، وہ غذا اندر کوئی نہ کوئی شکل بدل کر خون کی ہی شکل اختیار کر کے لیکن جسم میں کسی حصے پر رکی ہوتی ہے، اور جب وہ مسلسل رکی رہتی ہے تو یاد رکھیں اس میں خمیر اور تعفن پیدا ہو جاتا ہے، زہر پیدا ہو جاتا ہے، اور پھر وہ جسم کو اور اس عضو کو کھانا شروع کر دیتی ہے۔ قدرت در حقیقت اس کو ختم کرنے کے لیے وہاں وقتی اور عارضی ایک حرارت پیدا کرتی ہے جس کو حرارت غریبہ کہتے ہیں یا بخار کہتے ہیں۔ بخار در حقیقت وہ عارضی حرارت ہے جو جسم کے اندر نہ ہونے کی وجہ سے وہ جسم کے اندر وہ مادہ جو رکا ہوا ہوتا ہے وہ تحلیل نہیں ہو پاتا، تو قدرت خود حرارت پیدا کر کے اس کو تحلیل کرتی ہے۔ اس لیے جتنا وہ مادہ ہوتا ہے اتنے دن بخار رہتے ہیں عام طور پر۔ اگر مادہ تھوڑا ہے یا لطیف ہے، جلدی جو ہے وہ تحلیل ہو جاتا ہے تو بخار بھی جلدی اتر جاتا ہے، اور بعض لوگ ان کا مواد بہت زیادہ ہوتا ہے یا صحیح علاج نہیں ہو پا رہا ہوتا تو وہ مادہ زیادہ ہونے کی وجہ سے بخار بھی کئی دن زیادہ رہ جاتا ہے۔ پہلے لوگ کیا کرتے تھے جب بخار ہوتا تھا تو عام طور پر کرتے تھے کہ ایک انڈا یا زیادہ زیادہ وہ پیناڈول قسم کی کوئی گولی لے کر ایک دو رضائیاں اوپر لے کر وہ خوب پسینہ لیتے تھے، جس کے نتیجے میں جو حرارت پیدا ہوئی تھی اس کی اور مدد کرتے تھے، تو حرارت اور پیدا ہوتی تھی، وہ مادہ تحلیل ہو جاتا، پسینے کی صورت میں خارج ہو جاتا، بخار اتر جاتا اور جسم ہلکا بلکا ہو جاتا تھا۔ اور اب یہ ہوتا ہے کہ جو ہی بخار ہوا ٹھنڈی پٹیاں شروع کر دیتے ہیں، نہانا شروع کر دیتے ہیں، وہ جو مواد ہوتا ہے وہ اندر ویسے کا ویسا پڑا رہتا ہے، تو جو اصل مطلب اور مقصد ہوتا ہے بخار کا وہ نہیں حاصل ہو پاتا۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس انسان کو بخار نہیں ہوا زندگی میں تو اس کو جہنم کی آگ جو ہے وہ پاک کرے گی، یعنی وہ مواد اس کی تحلیل کے لیے، اس کو جلانے کے لیے، حتیٰ کہ گناہوں کو پاک کرنے کے لیے انسان کو آگ اور حرارت کی ضرورت ہوتی ہے۔ دنیا میں بخار کی صورت میں نہیں تو آخرت میں جو ہے
وہ پھر جہنم کی صورت میں، اللہ اس سے حفاظت فرمائے، دنیا ہی میں بخار سے انسان پاک ہو جائے تو بڑی یہ اللہ کی نعمت ہے۔ یہ تو تھا بخار کا فائدہ۔ لیکن اچھا ایک اور بات بھی یہاں سمجھا دوں کہ بعض بیماریاں ایسی ہوتی ہیں کہ ان میں بخار پیدا کرنا ہی انسانی علاج اور صحت ہوتی ہے۔ مثلا ہیضہ ہو گیا، اب ہیضے میں اگر بخار پیدا ہو جائے تو انسان بچ جاتا ہے، اگر بخار نہ پیدا کیا جائے یا نہ ہو تو اکثر ہیضہ بھی ہلاکت کا باعث بن جاتا ہے۔ یہ اسی طرح آپ نے دیکھا ہے، خسرہ ہے، بچوں کو خسرہ نکلتا ہے، تورکی، مبارکی، اس طرح کی بیماریاں جو پیدا ہوتی ہیں، جلدی بیماریاں، وہ بھی در حقیقت جسم میں رکا ہوا مادہ ہوتا ہے، متعفن مادہ، اس میں بخار پیدا کیا جاتا ہے، گرم چیزیں استعمال کروائی جاتی ہیں، جتنا بخار پیدا ہوگا اتنا اس بیماری سے چھٹکارا جلدی مل جائے گا، وگرنہ یہ ہے کہ وہ بیماری بڑھتی رہے گی اور برقرار رہے گی۔ تو عزیز دوستو، بخار کے فائدے بھی ہیں، اس لیے اس کو سمجھنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ بخار ہوا تو فوراً دوڑتے ہوئے ڈاکٹر کے پاس پہنچ جائیں، بلکہ اس کا علاج صحیح اور درست طریقے سے ہونا چاہیے، اپنے کسی صحیح معالج سے رہنمائی لیں تاکہ وہ آپ کا اس بخار سے صحیح فائدہ بھی آپ کو پہنچا دے۔ بہر صورت بخار جب طویل ہو جاتا ہے، مسلسل ہو جاتا ہے، تو نقصان دہ بھی ہوتا ہے، جسم کو پگھلا دیتا ہے، کمزور کر دیتا ہے، تکلیف دہ عمل ہے۔ تو بہت ہی سادہ آسان سی غذا میں بتاتا ہوں، اگر کسی دوست کو بخار لاحق ہو تو وہ اس غذا کو گھر میں استعمال کرے، انشاءاللہ 2 سے 3 مرتبہ استعمال کرنے سے چاہے کتنا ہی سخت بخار کیوں نہ ہو، اللہ کے فضل سے ٹوٹ جائے گا۔ آپ نے کرنا کیا ہے، ویڈیو ہماری لمبی ہو رہی ہے، میں اپنے دوستوں سے ریکویسٹ کروں گا کہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں۔ بہت ہی اہم مفید باتیں، ہماری زندگی کا حکمت کا نچوڑ، مطالعے کا نچوڑ ہم اپنے دوستوں کے سامنے پیش کرتے رہتے ہیں۔ تو آپ ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیو کو بھی دوستوں تک ضرور پہنچا دیا کریں، آگے اپنے پیاروں کو، عزیزوں کو شیئر کر دیا کریں۔ تو آئیں اب آپ کو علاج بتلاتے ہیں۔ اس کا علاج یہ ہے کہ آپ نے یہ کرنا ہے کہ ثابت 4 مرچیں لے لینی ہیں، ثابت لینی ہے 4 مرچیں، وہ ڈنڈی والی ہونی چاہیے، وہ زیادہ بہتر ہے۔ آپ نے ان کو اچھی طرح کوٹ لینا ہے، ساتھ 1 چمچ آپ نے اجوائن کی بھی کوٹ لینی ہے، اور پاؤ بھر دہی کے اندر اس کو مکس کر کے آپ کھا لیں، صبح بھی کھا لیں، شام بھی کھا لیں، 3 دن مسلسل کھائیں، انشاءاللہ آپ کو بھوک نہیں لگ رہی، وہ بھی بھوک بھی لگے گی، آپ کا بخار بھی اتر جائے گا۔ دعاؤں میں یاد رکھیے اپنے دوست حکیم عثمان غنی کو۔ بہت شکریہ۔